السلام علیکم پیارے بچوں، میں ٹیچر خضر محمد ملک گورنمنٹ یو پی ایس بانڈی کلاس 6 سبجیکٹ جغرافی سے جو سب ٹاپک میں نے آج 25/7/2020 کو چنا ہے اس کا نام ہے ڈومین آف لائف، زندگی کا شعبہ یا زندگی. چونکہ اگر ہم زندگی کی بات کرتے ہیں تو زندگی کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. زندہ رہنے کے لیے انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو انسان کو زمین کی ضرورت ہے، دوسرا پانی اور ہوا. چونکہ زمین جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کے لیے مفید ہے بلکہ یہ جانوروں کے لیے بھی اتنی ہی مفید ہے، اور پیڑ پودے جو ہیں وہ بھی اسی زمین پہ اگتے ہیں. اس طرح سے جو ہم فصل وغیرہ کماتے ہیں وہ بھی اسی زمین سے ہی ممکن ہے. خدا نخواستہ اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہم غذا کے لیے ترستے، اور جانور جو ہے یا جو پیڑ پودے ہیں ان کو اگنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں ہوتی. اس طرح سے زمین جو ہے یہ ہمیں بہت ساری فائدہ پہنچاتی ہے، اسپیشلی ان فارم آف فوڈ، یعنی جو ہم غذا کھاتے ہیں پلانٹس کی شکل میں، اینیملز کی شکل میں. دونوں کا سہارا یا دونوں کا ایکو سسٹم یہی زمین ہے. دوسرا ہے واٹر چونکہ ہمیں ہائیڈروسفیئر میں فال ہوتا ہے، ہائیڈروسفیئر میں پڑتا ہے، اور واٹر جو ہے انسان کی بہت ساری ضروریاتی زندگی پورا کرتا ہے. اور اس واٹرس کو ہم پینے کے علاوہ جو ہے نہانے دھونے میں یا بجلی پیدا کرنے میں استعمال کرتے ہیں، اور واٹر انسان کی پیاس بجھانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، اور انسان واٹر کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. اس طرح سے اگر ہم ایٹماسفیئر کی بات کریں تو اس سے ہمیں ایئر یعنی آکسیجن جو ہے سانس لینے میں میسر ہوتا ہے، اور جو بھی گندہ گیسز خارج ہوتی ہے ان کو صاف کرنا اسی ایٹماسفیئر کا کام ہے جو ایئر کے ساتھ جڑا ہے، یا ایئر جو ہے ایٹماسفیئر کے ساتھ جڑا ہے. چونکہ اگر ہم ان تینوں چیزوں کو آپس میں ملائیں گے تو یہ ایک زندگی کو سپورٹ کرنے میں یہاں پہ کامیاب ہوتے ہیں، اور یہاں ایک انسان یا ایک جانور یا ایک انسیکٹ زندہ رہ سکتا ہے. اس کو زمین کی ضرورت ہے، اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اور اس کو پانی کی ضرورت ہے. تو چونکہ یہاں پہ ایک سفیر وجود میں آیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں بایوسفیر، یعنی جس میں ساری زندگی جو ہے وہ ایگزسٹ ہوتی ہے. تو اگر ہم بایو لفظی معنی نکالیں گے تو وہ لائف ہے. تو یہ ایک نیرو زون ہے جس میں نہ صرف زمین کا حصہ یعنی لتھوسفیئر، اس میں ایٹماسفیئر اور اس میں ہائیڈروسفیئر تینوں جب آپس میں ملتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ڈومین آف لائف جو ہے اس کا وجود میں آتا ہے. تو یہاں پہ ڈومین آف لائف میں جو ہے ایکو سسٹم بن گیا. ایکو سسٹم ہو گیا ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم جس میں انسان کو زندہ رہنے کے لیے وہ ساری چیزیں ملیں جس سے وہ اپنی ضروریاتی زندگی پوری کریں، یا وہ جانور جو اپنا ہیبیٹیٹ بنا سکیں، یا جس کو زندہ رہنے کے لیے اپنے آس پاس میں وہ ساری چیزیں میسر ہوں گی، تو اس کو ہم بولتے ہیں ایکو سسٹم. تو یہ جو چونکہ ہم بایوسفیئر کی بات کرتے ہیں، یہ جو سسٹم ہے تو اس میں لتھوسفیئر، ہائیڈروسفیئر اور جو یہ ایٹماسفیئر ہے یہ آپس میں ایک کنٹیکٹ رکھتے ہیں، اور یہ تینوں قسم کے جو لائف ہے ان کو سپورٹ کرتی ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہو، پیڑ پودوں کی شکل میں ہو، یا وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہو. چونکہ اگر ہم انیمل کنگڈم یا پلانٹس کی بات کریں، انیملز بہت سارے ہیں. کچھ انیملز پانی کے اندر ہے، کچھ زمین پر ہے، اور ان کا رہنا انسانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جانور جو ہے وہ انسان کو غذا فراہم کرتے ہیں. اس طرح سے جانور ہم بیچ بھی سکتے ہیں، ہمیں پیسہ موصول ہوتا ہے، یا ان کے جو پروڈکٹس ہیں مثلا سینگ ہے، ان کی سکن ہے، یا جانور جو ہمیں دودھ فراہم کرتی ہے ہمارے لیے سورس آف فوڈ ہے. اس طرح سے اگر ہم پلانٹس کی بات کریں یہ بھی ہمارے لیے سورس آف فوڈ ہے، اور جانور بھی پلانٹس کا استعمال کرتے ہیں. تو لیکن ان میں سے سب سے اہم رول جو ہے وہ ہے انسانوں کا. چونکہ انسان جو ہے وہ اس کائنات میں اشرف مخلوقات کہلاتا ہے، یعنی انسان کو بہت ساری اوصاف ہے. انسان عقل سے بہت کچھ کر سکتا ہے، ایک امپورٹنٹ ہیومن ریسورس ہے. خدا نخواستہ اگر ہم اس زمین کو نقصان پہنچائیں گے، اس بایوسفیئر کو ہم نقصان پہنچائیں گے، تو مثلا ہم درخت کاٹیں گے تو ایروجن ہوگا. تو اگر ہم مثال کے طور پہ درختوں کو ختم کریں گے تو اسے جو ہے ایروجن بھی ہوگا، اسے جو ہے ایکسس رین بھی ہوگی، کبھی رین ہو بھی نہیں سکتی ہے، بارش پڑ بھی نہیں سکتی ہے. تو اسے جو ہے درخت نہ ہونے کی صورت میں ہمیں آکسیجن کی قلت محسوس ہوگی، اور جب آکسیجن ختم ہو گیا تو آپ مانو کہ انسان کی زندگی ختم ہوگی. اس طرح سے اگر ہم واٹر کو گندا کریں گے یا اس کا باضابطہ طور پہ ہم ٹھیک طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، تو واٹر بورن ایسی ڈیزیز ہے جسے نہ جانے دنیا میں کتنے
جو ہے لوگ ابھی تک مر گئے، مثلاً کالرا ہے یا جوائنٹس آج کل ہے جو کہ واٹر بورن ڈیزیزز ہے. تو اس طرح سے اگر ہم ہوا کو گندا رکھیں گے تو یہ جو بایوسفیئر ہے اس میں جو ہے ایئر بورن ڈیزیزز جو ہے وہ دن بدن بڑھے گی، یا زہریلی گیسوں کی تعداد دن بدن بڑھے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایفارسٹیشن کریں، ہم جانوروں کے تحفظ کے لیے بایو ریزروورز بنائے، نیشنل پارکز ہمیں بنانے چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس طرح سے ہوا کو صاف رکھنے کے لیے ہمیں کم سے کم وہیکلز کا استعمال کرنا چاہیے. ہمیں جو پولوٹنگ سورسز ہے ان پولوٹنگ سورسز کو ہمیں کم کرنا چاہیے. ایفولنٹس جو ہے جو ہوا کو گندا کر دیتے ہیں، امپیور بنا دیتے ہیں، پانی کو امپیور بنا دیتے ہیں، یا زمین پہ جو ہے گندگی پھیلتی ہے، یہ انسان ہی ہے جو ان سب چیزوں کو جو ہے کم کر سکتا ہے. تب یہ بایوسفیئر رہ سکتا ہے، ادروائز یہاں پہ بیماریاں جو ہے وہ پھوٹ پڑیں گی اور انسان کی زندگی ختم ہوگی. اور اجازت دیجیے، خدا حافظ.